بعض اوقات جب کوئی ہمیں بڑے تھکے اور دکھی انداز میں کہتا ہے نا السلام علیکم، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے ہمارا حال پوچھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دراصل اس کی آواز کی نکاہت اور تھکاوٹ وہ اشارہ دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کندھا چاہیے جس پر میں اپنا سر رکھ کے آپ کے کندھے کے کپڑے کو آنسوؤں سے بھگو دوں۔ مجھے کوئی گلا چاہیے جس گلے کو میں مل لوں۔ مجھے کوئی سہارا چاہیے جس کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں۔ ہمیں آوازوں سے بھی بعض اوقات پہچاننا چاہیے کہ اگلے کی السلام علیکم کے اندر، اگلے کی ہیلو کے اندر، اگلے کے اور سناؤ کے اندر حقیقت میں وہ کچھ دینا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ کچھ وصول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ حوصلہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ سہارا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا گلا ملے جس گلے کو لگ کے تو میں اپنا بوجھ ہلکا کر لوں۔ کوئی سننے والے کان، کوئی مجھے دیکھ کے میری باتوں میں ہاں ملانے والی آنکھیں، اور کوئی ایسی زبان جو ہم نوا بن جائے۔ دراصل اس کی السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی 2 4 6 منٹ کی اور سناؤ سے مطلب اخذ نہیں کر پاتے اور وہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی بالکل فریکوینسی پڑھنی چاہیے۔ لفظوں میں، لہجوں میں بعض اوقات کسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن شاید ہم اس کو اسیس نہیں کر پاتے۔ ہمیں اپنی لیبارٹریاں بھی صحیح کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے آسانی بھی پیدا کرنی چاہیے۔ دنیا کی ایک بڑی تعداد وہ ٹوٹی ہوتی ہے، بکھری ہوتی ہے، اور یقیناً وہ چاہتی ہے کہ کوئی آئے جو اسے سمیٹ لے، کوئی آئے جو اس کو گلے لگا لے، کوئی آئے جو اس کی سن لے، کوئی آئے جو اس کا سہارا بنے۔ ہم جس پاور میں، جس لیول میں ہو سکتے ہیں، ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ اس میں ہمیں استعمال کر لے۔